والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي الأحياء ولا الأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، آج کی گفتگو اور بیان کل 20 جون 2024 بروز جمعرات اس پر جو واقعہ پیش آیا تو بہت سارے احباب کا مطالبہ ہے کہ اس کی مختصر رویداد بیان کی جائے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ واقعہ اکثر حصہ اس کا سوشل میڈیا پر موجود ہے، کیونکہ وہاں ہم جب اہل بدعت کے مرکز میں پہنچے تو اس سے اخیر تک لائیو ہی چلتا رہا. تو جو حضرات اس واقعہ کی پوری تحقیق تفتیش کرنا چاہیں تو وہ سوشل میڈیا پر موجود ہے. میں مختصر سا پس منظر عرض کر کے قرآن کریم کی طرف آؤں گا. مسئلہ یہ تھا کہ 19 دن سے 20 دن سے اہل بدعت حضرات سوشل میڈیا پر کلپس کی شکل میں پرزور گالیاں دے رہے تھے اور بد تہذیبی کا پورا مظاہرہ کر رہے تھے. تقریباً آج سے 12 سال پہلے 16 فروری 2012 پشاور میں جب مناظرہ طے تھا مولانا الیاس گھمن کے ساتھ، تو اس طے شدہ مناظرہ میدان سے جب الیاس گھمن صاحب فرار ہوئے تو اس موقع پر میں نے ایک چیلنج کیا تھا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ چیلنج بازی یہ ہمارا طریق بھی نہیں ہے، لیکن جب مجبور ہوتے ہیں پھر کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. تو الیاس گھمن بھی 10 سال تک پہلے چیلنج کرتا رہا
10 سال ہر جگہ پہ اسی کی چیلنج بازی ہوتی، ہم دفاع کرتے، ان کی شرارت ہوتی۔ اس نے مستقل ایک جماعت بنا لی تھی، اتحاد اہل سنت، اس نام پہ، اور ہر جگہ پہ چیلنج بازی، مقابلہ بازی اس نے شروع کی۔ تو ہم میدان میں آئے اور اللہ کے فضل سے 52 مقام سے گھمن صاحب مناظرہ طے کر کے فرار ہو گئے۔ آخری مقام تھا پشاور کا۔ پشاور کی ساری چیزیں وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہیں۔ تو جب وہ فرار ہوا تو اس وقت میں نے 10 علماء کے نام لیے تھے، اس فرقہ اتحادیہ کے جو مناظرین ہیں، عام آدمی نہیں، بڑے بڑے چوٹی کے اپنے آپ کو مناظر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں، اور اشتہار پر 10 لمبے 10 گز کے القابات دیے جاتے ہیں، رئیس المناظرین تے سلطان المناظرین تے فلان المناظرین، اس طرح کے القابات والے۔ تو 10 علماء کے میں نے نام لیے کہ ان میں سے جو عالم جب جہاں چاہے گفتگو کرنا چاہے تو میں اس کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ یہ کب کی بات تھی؟ 2012 16 فروری، پشاور، وہاں کی وہ ریکارڈنگ ویڈیو بھی موجود ہے۔ 12 سال تک یہ لوگ خاموش رہے، اور وہ جو 10 علماء کے میں نے نام دیے تھے، ان میں ہمت اور جرت نہیں ہوئی کہ ان میں سے کسی بزرگ کو لائیں اور وہ ہم سے گفتگو کرے، افہام و تفہیم کرے تب بھی، مناظرہ کرے تب بھی۔ تو اب اصولی بات تھی، میں نے یہ بھی کہا تھا کہ 10 بزرگ 10 آنا چاہیں تب بھی، 10 میں سے کوئی آنا چاہے تب بھی مجھ سے رابطہ کرے، خرچہ بھی میں دوں گا، اور مکمل باس ہو تاکہ امت میں ایک اتحاد کی فضا پیدا ہو، اور نفرت انگیزی اور ہر جگہ پہ چیلنج بازی، چھوٹے چھوٹے چوہے، کوئی ادھر سے کھڑا ہو جی میں مناظرہ کرتا ہوں، کوئی ادھر سے کھڑا ہو میں۔ تو اس ساری کھچ کو ختم کرنے کے لیے میں نے یہی بات کی کہ 10 علماء میں سے جو مرضی آپ منتخب کر لیں، جو آپ کے چوٹی کے علماء ہیں، اور بیٹھ کے گفتگو کریں۔ تو 12 سال کے بعد اب انہوں نے وہ چیلنج قبول کیا۔ یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے، 12 سال کے بعد۔ اور چیلنج بھی کیسے قبول کیا؟ جو ساتھی سوشل میڈیا وغیرہ ان کے کلپ نہیں دیکھتے وہ تو معذور ہیں، اور جو دیکھتے ہیں، شروع سے بولی کتا نام لے کر، میرا بولی کتا، یہاں یہ علماء کی زبان ہے، یہاں یہ سٹارٹنگ ہو رہی ہے، اور کہتے ہیں ہم نے چیلنج قبول کر لیا۔ اور مفتی انور اکاڑوی وہ مناظرہ کرے گا، خیر ہم نے پھر بھی تحمل کا مظاہرہ کیا، اور میں نے کلپ دیا، وہ موجود ہے۔ میں نے اتنی بات کی کہ اگر انور اکاڑوی صاحب مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو اصولی طور پہ وہ ایک کلپ شائع کر دیں کہ میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، تو اس سلسلہ میں سنجیدگی کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کی جائے، اور باقاعدہ مناظرہ ہو، اور عوام کے سامنے مسئلے کی حقیقت کھلے۔ انہوں نے طریق یہ اختیار کیا کہ انور اکاڑوی صاحب نے 19 دن تک کوئی کلپ نہیں دیا، خود خاموش ہے،
پھر جو جہاں پنڈی کے تھے ذمہ دار، جو اس کے ترجمان تھے انور اکاڑوی کے، وہ باجرہ کے باجوہ اللہ جانے کیا، وہ اور اس کے ذمہ داران، ان کا جہاں ہمارے مولانا آصف خان صاحب جو ان کے دیرینہ ساتھی ہے، انور اکاڑوی کے بھی اور یہ باجوہ شاجوہ کے بھی، اور ان سب کے ساتھ رہے اور وہ اسی گروپ کے تھے۔ البتہ اب کچھ سال سے وہ یہاں آنا بھی شروع ہو گئے، میرے ساتھ بھی ان کا تعلق رہا، لیکن وہ خود متردد تھے کہ ادھر بھی علماء ہیں ادھر بھی علماء ہیں، تو ویسے وہ اس تلاش میں تھے کہ حق کس طرف ہے، تو یہاں پر بھی آتے، ہمارے ساتھ بھی ان کا تعلق ہو گیا، ان کے ساتھ تو پرانا تعلق تھا۔ تو خیر انہوں نے مجھ سے بات کی بالکل مختصر یہ کہ مناظرہ، ان سے بھی بات کی مجھ سے بھی بات کی، وہ سوشل میڈیا پہ ان کی اپنی تقریر بھی موجود ہے، بلکہ وہ جہاں تشریف فرما بھی ہے، انہوں نے بات کر دی اور ذمہ داری قبول کی۔ مجھے کہا، میں نے کہا مجھے آپ پہ اعتماد ہے، ان کو بھی کہا، اور پھر انہوں نے کہا کہ کلب بازی ختم، اب یہ ہے کہ میرے مکان پہ، انہوں نے جہاں تک کہا کہ خرچہ بھی میں دوں گا، مکان بھی میں دوں گا، ذمہ دار ہوں میں، 25 آدمی دونوں طرف سے آ جائیں اور اچھے طریقے سے گفتگو ہو جائے۔ لیکن انہوں نے بدعہدی کی اور پھر سوشل میڈیا پہ بکواس بازی شروع کر دی۔ اسی طرح میں نے 19 دن تک صبر کیا، اس لیے کیا کہ ہمارے بعض اپنے ساتھی بھی کہتے ہیں کہ یہ سختی کرتا ہے، تشدد کرتا ہے، اور میرا مقصد یہ بھی تھا، اور دوسرا آصف خان صاحب سے بھی میں نے وعدہ کر لیا، ان کو کہہ دیا تھا کہ اب ہماری طرف سے انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ان کو آپ کہہ دیں کہ مناظرہ کریں یا افہام و تفہیم کریں۔ افہام و تفہیم بیٹھ کے پیار محبت سنجیدہ اخلاق کے دائرے میں رہ کے ایک دوسرے کو مسئلہ سمجھائے، عوام کے سامنے بھی وہ آ جائے، یہ ایک بہترین سوچ تھی، اور ہماری یہ سوچ محض اللہ کی رضا کے لیے تھی اور مسئلے کی حقانیت کو واضح کرنے کے لیے۔ لیکن اہل بدعت حضرات کی عادت ہے کہ انہیں پھر بھی سکون نہیں آیا، پھر کلپ بازی شروع جی، ہمارے علماء آ رہے ہیں، 3 دن پنڈی میں رہیں گے اور ان سے مناظرہ کرو۔ تو میں نے اپنے کلپ میں بھی اپنے یہاں اسلام آباد کے ہماری جماعت کے امیر قاری دلاور خان صاحب، ان کو ساتھ بٹھا کے کہا کہ اگر تم مناظرہ کرنا چاہتے ہو شرائط ان سے طے کرو، گفتگو ان سے طے کرو۔ پھر درمیان میں آصف خان صاحب اور سید انظر شاہ صاحب اور اس طرح کے حضرات یہ بھی موجود تھے، لیکن انہوں نے سب کچھ کو پس پشت ڈال کر سوشل میڈیا پہ بکواس بازی، گالم گلوچ اور اپنی اسی بد تہذیبی کا مظاہرہ کرتے رہے۔ ہم صبر سے رہے، تحمل سے رہے کہ ان کو جو منہ میں آتا ہے کہتے رہے۔ پھر بدھ والے دن، وہ 19 جون بدھ کو انہوں نے پھر کلپ بازی شروع کی کہ ہم پہنچ چکے ہیں جی، آؤ مناظرہ کرو، ہمت نہیں ہوگی تم میں، فلاں نہیں ہوگا، غیرت کرو، یہ کرو وہ کرو۔ تو پھر چیلنج بازی، پھر ہماری طرف سے مفتی محمد عثمان صاحب حافظہ اللہ نے پھر وہی مطالبہ کیا کہ آپ شرائط طے کریں، موضوع بھی وہ تو انہوں نے خود متعین کر دیا تھا۔ ہماری طرف سے مناظرے کا عنوان تھا معیار الوہیت، اس پہ آگے چل کے میں گفتگو کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی دیوبندی کون، اس پہ مناظرہ ہوگا، دیوبندی کون۔
تو میں نے انہیں کہا کہ آپ 4 اکابر دیوبند کا نام دے دیں جن کو آپ اکابر سمجھتے ہیں، اور ساتھ تحریر دے دیں کہ ان 4 اکابرین کی ہر عبارت پر ہمارا ایمان ہے۔ بس اتنا کام کر دیں اور انشاءاللہ میں انہی 4 بزرگوں کی عبارات سے تمہیں کافر ثابت کروں گا۔ اپنی مرضی کے 4 اکابر دے دو، اب اس سے بڑی بات تو کوئی نہیں ہو سکتی۔ اپنی مرضی کے 4 اکابرین دیوبند کے نام دے دو اور انہی کی عبارات سے تمہیں کافر ثابت کروں گا۔ انہوں نے 4 نام دیے، ماشاءاللہ حیران ہے دنیا کہ ساری زندگی دیوبندی کہلوانے والے اور دیوبند کے نام پہ روٹیاں کھانے والے سب سے پہلے نانوتوی کو اکابر کی فہرست سے نکال دیا۔ بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نام سنے؟ ہاں، وہ اکابرین کی لسٹ سے گئے۔ حضرت علامہ رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ اکابرین کی لسٹ سے گئے۔ حضرت تھانوی وہ اکابرین کی لسٹ سے گئے، اور جتنے بڑے بڑے اکابرین تھے وہ سارے اکابرین کی لسٹ سے خارج ہو گئے۔ انہوں نے 4 نام دیے، ایک شیخ الہند کا مولانا محمود الحسن کا رحمت اللہ علیہ، اور دوسرا علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ، اور تیسرا شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی رحمت اللہ علیہ، اور چوتھا نام سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ۔ یہ 4 نام دیے، باقی ابتدائی جو اکابر اساتذہ کو چھوڑ کے اساتذہ کے نام بنا کے یہ اکابرین دیوبند۔ ہم نے کہا ہمیں قبول ہے، انہی 4 بزرگوں کی عبارتوں سے تمہیں کافر ثابت کریں گے۔ ایک طرف سے تمہاری عبارتیں ہوں گی، ایک طرف سے ان کی۔ موضوع جو ہے ہماری طرف سے، ایک ان کی طرف سے۔ انہوں نے پھر بدھ والے دن وہی سوشل میڈیا پہ بکواس بازی شروع کی، اور اسی طرح پہلے انداز میں رات کو اچھا پھر انور اکاڑوی صاحب اس کا ایک آڈیو کلپ شائع کیا، ویڈیو بھی نہیں آڈیو، وہ بھی میرا خیال ہے 2-2.5 منٹ کا ہے، 1.5 منٹ کا، اور اس میں جھوٹ 1,00,000 روپے کا ہے۔ کلپ 1.5 منٹ کا، جھوٹ 1,00,000 روپے کا۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ کہتا ہے ہماری طرف کر کے کہ مولوی خضر وغیرہ وہ مناظرے پہ نہیں آ رہے، ہم آئے بیٹھے ہیں، اور سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا خرچ ہے 1,00,000 روپیہ ہمیں دو تب ہم مناظرہ کریں گے۔ یہ مناظر اسلام مفتی انور اکاڑوی صاحب نے سفید داڑھی کے ساتھ سفید جھوٹ ارشاد فرمائے۔ کہتا ہے یہاں سے وہاں تک ہمارا خرچہ کتنا ہے؟ یہاں سے چکری روڈ پر 1,00,000 روپیہ، اور خضر صاحب کے ساتھی جو ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں 1,00,000 روپیہ دو اور ہم تب مناظرہ کریں گے۔ یہ اور 1.5 منٹ کا کلپ اس نے شائع کیا۔ میں بیٹھا ہوں، ان میں ہمت نہیں ہوگی، میں آ چکا ہوں، بیٹھا وہاں چھپ کے۔ میں نے پھر درخواست کی ان حضرات کو ساتھ بٹھا کے، میں نے کہا کہ اپنے ساتھی بھیجو، اگر تم مناظرہ کرنا چاہتے ہو تو اپنے ساتھی اپنے نمائندے بھیجو، جگہ متعین کرو، شرائط طے کرو تاکہ مناظرہ ہو، اور اس کا آپ جواب دیں۔ موضوع متعین ہے تو اب یہ ایک بہترین بات تھی، بھائی آصف کا مکان ہو یا کوئی بھی غیر جانبدار مکان ہو، وہاں پر متعین آدمی ہوں 10-10 15-15 اور وہاں پر گفتگو ہو جائے، تو یہ سب سے بہترین اور حفاظت والا راستہ تھا۔ لیکن ان کا یہ مقصد ہی نہیں تھا، ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ سوشل میڈیا پہ گالیاں نکال کے، پرانا طریقہ ہے۔ کئی دفعہ جنڈا والا میں ایسا ہوا کہ حضرت علامہ
सुल्तान उल मुनाज़िरीन मौला मोहम्मद यूनुस नोमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह वहां झंडा वाला में एक मकान में बैठे और मास्टर अमीर उकाड़वी दूसरी जगह पे बैठे और वहां 3 दिन तक बैठे रहे। दरमियान में नुमाइंदे आ रहे हैं जा रहे हैं, एक शर्त तय हो वो उसको रिजेक्ट कर दे, मास्टर अमीर उकाड़वी बिल आखिर जान छुड़ा ले। इस तरह के कई वाकयात पहले गुजर चुके थे। तो हमने कहा कि आप कुछ सीरियस बात करें, मुनाजरा करने हम तैयार हैं, हम तो चाहते हैं कि आप आए। और उकाड़वी साहब, मुफ्ती अनवर उकाड़वी, वो तो हमारा मुतालबा था 12 साल पहले का, लेकिन उन्होंने फिर वही पुरानी आदतें की। तो फिर अल्लाह के फजल से बार बार उन्होंने दावत दी, जहां आए पोस्टें लगाई और उसमें अपनी तहजीब पुरानी का मुंह बोलता सबूत मौजूद है कि इनकी तरबियत किसी शरीफ घराने में नहीं हुई। उनकी तहरीरें पढ़ो, उनके सोशल मीडिया के क्लिप देखो, कोई शरीफ इंसान ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं कर सकता जो उन्होंने इस्तेमाल की। खैर हम फिर भी सबर से रहे, हम इसी में थे कि कोई ना कोई सबील निकल आए, लेकिन सबर की भी एक हद होती है। जब हमने देखा कि ये तो किसी बात पे भी आने के लिए तैयार नहीं और सिर्फ अपने हवारियों को खुश करने के लिए सोशल मीडिया पे कबड्डी खेल रहे हैं, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम चले यहां से सुबह और सीधा उनके मरकज में चले गए। जहां वो बैठा था अनवर उकाड़वी 7 वाले कमरा में था। भाई आसिफ खान साहब अंदर गए, उनकी जियारत करके आए, उसके बाद उन्होंने कुंडी लगाई उनकी खुद अंदर, मुफ्ती अनवर उकाड़वी को बिठाकर बाहर खुद कुंडी लगाई हुई थी। और हम पुरबकार अंदाज में गए, आप वो पहले वीडियो देखे, पुरसुकून होके गए और वहां मेहराब के सामने मुसल्ले पे मैं बैठ गया, हमारे साथी भी बैठ गए और हमने पैगाम भेजा कि कहां है वो बाजवा, उनको बुलाएं, हम यहां पहुंचे। अब जब वहां हम पहुंच के बैठ गए और ये बताया कि हम पहुंच आए, वो हजरत साहब नमूदार हुए और उसका चेहरा देखने वाला था। हालांकि जब मेहमान आए तो कम अज कम ये भी तो शरीयत का तकाजा है ना कि मेहमान की कदर की जाए। हम जब तुम्हारे बुलाने पे तुम्हारे घर आए तो कम अज कम जो शरी तकाजे हैं, इंसानियत के भी कुछ तकाजे, मैं कहता हूं खुदा की कसम इनसे तो लाख दर्जे अल्लामा सईद असद बरेलवी बेहतर रह गया। अल्लामा सईद असद बरेलवी के साथ जो हमारे मुनाजरे की शुरुआत है आप देख ले, और बहुत सख्त एक दूसरे यानी इल्मी अंदाज में, वैसे गाली नहीं, उसने भी गालियां नहीं दी, हमने भी गालियां नहीं दी। और वहां पर आप सोशल मीडिया पे मौजूद है लंबी गुफ्तगू। फिर जब हम उसके घर में गए तो उसने कोई शोर नहीं किया, वहां गए उसने अपने बेटों को कहा कि ये हमारे मेहमान हैं, आप इनको बिठाएं और अच्छे तरीके पे बिठाएं। तो उन्होंने हमें अच्छे तरीके से वहां पर बिठाया, कोई शोर नहीं। हालांकि उसके भी तलबा मौजूद थे मदरसा में, लेकिन वहां वो खुद फिर तशरीफ लाए, आए, मिले अच्छे तरीके से, हमें बिठाया, फिर गुफ्तगू की वहां पर बिठाकर। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, वो मुझे खुद कहते हैं कि आप लोग हमारी ज़बिया नहीं खाते, आप हमें मुशरिक कहते और हमारी ज़बिया नहीं खाते। मैंने कहा इसमें कोई शक नहीं। तो कहते हैं मसला ये है कि जानवर मैं खुद लाता हूं, आप बकरा खाएं जो और ज़बा आप करें, पका तो हमारे बावर्ची की पकी हुई तो खा लेंगे ना। मैंने कहा पकाने वाला तो हिंदू भी हो, कोई मसला नहीं, लेकिन मसला ज़बा का है। तो कहता है जानवर में लाता हूं, ज़बा खुद करे और हम आपकी ज़ियाफत करेंगे। यानी देखे ना कि एक बरेलवी होके वो उसके घर जब हम गए तो वो इस तरह पेश आ रहा है, और ये है देवबंदी माशाअल्लाह, और मुनाजरा भी इस पे कर रहे हैं कि हम देवबंदी है। मैंने कहा ये तो पता चल गया ना, देवबंदी अंदर बढ़ के नहीं छुपते होंगे,
یہ تو اب مسئلہ واضح ہو گیا کہ دیوبندی کون ہے. دیوبندی اندر چھپتا نہیں باہر سے کنڈیاں لگا کے. تو خیر بہرحال اب یہ ہوا کہ ہم جب وہاں پر بیٹھے, آپ ذرا اندازہ کر لیں, یہ ان ساتھیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں جو وہاں موجود نہیں تھے, جو سوشل میڈیا سے متعلق نہیں, جب بعض چیزیں سوشل میڈیا پہ آئی نہیں, تو وہاں جب ہم پرسکون ہو کے بیٹھے, وہ آ گیا تو اس نے ایک بڑیچ نامی مولوی ہے مجہول سا, اس کو بلایا. خیر میں نے کہا مفتی عثمان صاحب کو کہ ہم سیر پہ بیٹھتے ہیں, آپ ان سے یہ طے کریں کہ مفتی اکاڑوی صاحب کو باہر لے آئیں تاکہ گفتگو شروع ہو. اب آپ ذرا اندازہ کر لیں کہ میں مصلے سے اٹھا اور سیڈ پہ ہونے لگا, اور مفتی عثمان صاحب کو میں نے کہا کہ ان کو کہو کہ مفتی اکاڑوی صاحب کو باہر لائیں تاکہ گفتگو شروع ہو. میں وہاں تک پہنچا تھا کہ وہ جو عابد بڑیت تھا, مسجد کے اندر, یہ بہت سارے ساتھی وہاں گواہ, مسجد کے اندر سامنے کیمرہ کر کے کہتے ہیں خضر ایاز بھاگ رہا ہے, خضر ایاز بھاگ گیا. مطلب کیا تھا کہ یہ سوشل میڈیا پہ ہم یہی شائع کریں گے, بھاگ گیا. ہم ان کے مرکز میں پہنچے ہوئے اور شرائط طے کرنے کے لیے مفتی عثمان سامنے کھڑا ہے, اور میں اپنے ساتھیوں کہتا ہوں کہ ذرا اس سائڈ پہ بیٹھتے ہیں پرسکون ہو کے, اور وہ کیا شائع کر رہے ہیں, بولے خضر بھاگی ہے, وہ بھاگ رہا ہے. میں نے کہا اچھا بھاگ رہا ہے. پھر میں نے کہا پتر اب آ. میں وہاں سے آیا اور ممبر پہ بیٹھ گیا. ممبر پہ بیٹھنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ کبھی اس کونے میں جاتے اور وہاں چار ساتھیوں کو سامنے کھڑا کر کے کوشش کرتے کہ ہم کسی طرح بیان دے کے بھاگ گئے. بیٹھے ان کی مسجد میں ہیں اور ان کا یہ پرانا طریقہ ہے. تو میں پھر ممبر کے اوپر بیٹھ گیا. میں نے کہا تھوڑا پیو تھوڑے ممبر تھے, اب لاؤ اس اکاڑوی کو, مفتی اکاڑوی کو. خیر وہ جو للکار ہے وہ وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں, وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے. وقت بہت کم ہے اور جس تقریر میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ تقریر فضول ہے, اس لیے میں بالکل شارٹ کٹ آگے آ رہا ہوں. اب یہ ہے کہ تقریباً 2.5-3 گھنٹے ہم وہاں ممبر پہ رہے. ہمارے ساتھی انہوں نے, اب ذرا اندازہ کر لیں, میسج چلایا اپنے ساتھیوں کو بلانے کے لیے. کہتے ہیں مسجد پہ حملہ ہو گیا ہے, شر پسند عناصر نے مسجد پہ قبضہ کر لیا, حملہ ہو گیا. سارے ساتھی مسجد میں پہنچے, سارے مسجد میں پہنچے. ادھر پولیس کو فون ہو رہا ہے, ادھر تھانے میں فون ہو رہا ہے, سوشل میڈیا پہ یہ. اب اندازہ کر لیں بھئی 3 دن سے تم بلا, 19 دن سے للکار رہے ہو, گالیاں دے رہے ہو, اور پھر بار بار کلپ آ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آتے کیوں نہیں, ان میں جرأت نہیں ہے, ان میں غیرت نہیں ہے, ان میں فلاں نہیں. اور پھر جب پہنچ گئے تو اب محلے والوں کو بلا لیا. یہ زنانیاں بھی باہر سے نکل آئیں, لیکن زنانیاں تو نکل آئیں, مفتی انور اکاڑوی نہیں نکلا, وہ اپنے اسی پردے میں رہا. تو محلے کی زنانیاں بھی باہر نکل آئیں. انہوں نے اپنی زنانیوں کو بھی اکٹھا کیا, مردوں کو بھی اکٹھا کیا اور شور ڈلوا دیا. شور, یہ جتنا شور ہے یہ اس بڑیت پارٹی کا ہے. تو جب بار بار میں نے کہا کہ آپ اس کو لائیں مفتی انور اکاڑوی کو, اور میں اپنے ساتھیوں کا خود ذمہ دار ہوں, ہمارا ساتھی کوئی ایک بول جائے تو بات کرنا. میرے جتنے ساتھی ہیں, چند ساتھی جو ہمارے ساتھ گئے تھے, میں نے کہا میری ذمہ داری ہے, آپ مفتی اکاڑوی کو لائیں, گفتگو شروع ہو, ان میں سے کوئی بھی بولے گا ہم اسے باہر نکال دیں گے. اور جہاں ذرا بات شروع ہو, لیکن انہوں نے اپنے طالب علم اور محلے کے لوگ جمع کر لیے اور شور ڈالا. شور کیا تھا, وہ ادھر جاتا, یہ کلپ بنانے کے لیے جو بڑیت تھا کہ وہ بھاگ گئے اور ہم جو ہے وہ چھائے ہوئے ہیں, تو ہمارے طالب علم بھی اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. وہ کہتا کہ وہ بھاگ رہے ہیں, ہمارے طالب علم کہتے ہیں ہم بیٹھے ہیں, آ ذرا لے آؤ. وہ کیمرہ لے کے کبھی ادھر کبھی ادھر, یہ سارا شور ہو رہا ہے. تو خیر بہرحال آخر میں محلہ کے لوگ آئے, انتظامیہ, غالباً وہ مسجد کی انتظامیہ بھی تھی, اہل محلہ تھے. تو پہلے تو ایک صوبیدار صاحب تھا,
اس نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب میں صوبے دار ہوں. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. تو پولیس بلا رہے ہیں. میں نے کہا فوج بلا لو. صرف پولیس نہیں، پولیس سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہمیں بلایا گیا. میری بات ذرا ذہن میں رکھ. پولیس بلا لیں گے، فوج بلا لیں گے، ہمیں انہوں نے دعوت دی. آپ وہ کلپ سنیں اور بار بار دعوت دی. تو اچھا دعوت دی، ہمیں تو یہ کہہ رہے ہیں حملہ ہو گئی ہے، ہماری مسجد پہ حملہ ہو گئی ہے. انہوں نے دعوت دی. میں نے کہا ان سے پوچھو. میں نے کہا اب جائیں ان دونوں سے اور مفتی انور اکاڑوی سے آپ پوچھیں، اگر وہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم بیٹھے، اور اگر وہ کہیں کہ ہم مناظرہ نہیں کرتے تو ہم مسجد پہ نہ قبضہ کرنے کے لیے آئے نہ ہمارا کوئی اور مقصد ہے، ہم مناظرہ کے لیے آئے. اگر وہ نہیں کرتے مناظرہ تو پھر ہم چلے جائیں گے. تو آپ جائیں. وہ گیا. اس کے ساتھ پھر اور انتظامیہ آگے مسجد والے، اور عرفان کے پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، میرا خیال موجود ہے ویڈیو میں نام. اسے میں نے نام پوچھا. ان کا مقتدی چھوٹی چھوٹی داڑھی والا ہے. تو اس نے کہا مولانا خدا کے لیے آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے، ان سے غلطی ہو گئی ہے، آپ اللہ کے لیے چلے جائیں اور تاکہ ہم ان سے پوچھ لیں گے بعد میں. میں نے کہا ٹھیک ہے، 3-4 اور کو بھی بلوا. وہ تھوڑی دیر کے بعد اور بھی آ گئے. میں نے کہا ہاں بھائی محلے والے مناظرہ جو کریں گے، ہم نے اب کیا کرنا ہے. انہوں نے منت سماجت کی. انہوں نے کہا جی آپ چلے جائیں، ان سے غلطی ہو گئی. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، مناظرہ اگر نہیں کرتے تو ہم چلے جاتے. ہم وہاں سے نکلے. اب اللہ کی شان دیکھیں، اہل حق کے ساتھ ہمیشہ اللہ کی نصرت ہوتی. پاکستانی پولیس تھی وہ لیٹ ہو گئی. پولیس کا انتظام انہوں نے پہلے کیا ہوا تھا. ہم جب مسجد سے باہر نکل کے گاڑیوں میں بیٹھ کے واپس آ رہے تھے، پیچھے پولیس، ابھی کچھ ساتھی ہمارے وہاں تھے کہ پولیس پہنچ گئی. ہمارے 2 ساتھیوں کو غالباً کے 3 کو گرفتار کیا جو وہاں موجود تھے، اور وہ بھی اسی محلہ کے تھے. ایک تو ان میں عالم تھے، خطیب تھے، ان کو گرفتار کیا. اور جی دہشت گرد آ گئے، جی حملہ ہو گیا. تو خیر یہ مختصر سی کارگزاری تھی، باقی سب سوشل میڈیا پر موجود ہے. میں صرف 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. میں نے شروع میں کہا کہ یہ چیلنج کب کا تھا؟ 12 سال پرانا. اور کن حالات میں قبول کیا جا رہا ہے؟ انہیں ذرا شرم حیا نہیں. فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، غزہ میں کیا ہو رہا ہے، پوری دنیا مسلمانوں کو مٹانے کے لیے چلی ہے، اور یہ سوشل میڈیا سے 19 دن گالیاں نکال رہے ہیں اور چیلنج بازی کر رہے ہیں، آؤ جی مناظرہ کرو. بھائی وہ تو 12 سال پرانی بات تھی، تمہیں اب یاد آیا؟ 12 سال تک سو رہے. اور پھر عالمی حالات کہاں ہیں؟ مسلمانوں کے حالات کیا ہیں؟ 40 سے زائد ذاکر وہ حکومتی سطح پہ ایران کی پاور سے وہ سوشل میڈیا پہ ہیں، اور صبح و شام اصحاب رسول پہ تبر رہے، صبح و شام، اور باتیں ہو رہی ہے ابو بکر و عمر کے ایمان پہ، اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عفت اور عصمت پہ باتیں ہو رہی ہے. لیکن یہ ایسا بے حیا طبقہ ہے، انہیں نہ صحابہ کی عزت کی پرواہ، نہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کی پرواہ، نہ کسی اور کے ساتھ پرواہ. انہوں نے صرف اور صرف حیات النبی کا عنوان لے کر لوگوں سے چندے کرنے ہیں، لوگوں سے پیسے وصول کرنے ہیں، اور اپنی پارٹی بنا کے تجارت کرنی ہے. باقی نہ ان کے دل میں اسلام کا درد ہے، نہ مسلمانوں کا درد ہے، نہ صحابہ کی عزت ہے، نہ کسی اور کی پرواہ ہے. ان کا ایک ہی کام ہے، ادھر 4 کھڑے ہو جی مناظرہ کرو، ادھر 4 کھڑے ہو جی مناظرہ کرو. پھر مناظرہ کرنے کا بھی طریقہ ہے، اور مناظرہ پھر جب رکھ دیا جاتا ہے نا، مناظرہ طے ہو جاتا ہے، تو پھر اس طرح بھاگا نہیں جاتا. یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ مجھے بہت سارے ان کے ساتھیوں کو بھی فون آئے، اور ہمارے اہل حدیث طبقہ کے مناظرین کے بھی بہت سارے فون آئے.
اور اپنے حضرات کے بھی بڑے فون آئے، اور ان میں بعض حضرات یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے ان کی مسجد میں جا کے نہیں للکارنا تھا، مسجد میں نہیں جانا تھا۔ بھائی ہم مجبوراً گئے مسجد میں، ان کے پاس ہم گئے مجبوراً گئے، کہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ ہم نے بڑی کوشش کی غیر جانبدار جگہ، لیکن جب ہم مسجد میں پہنچ گئے نا، اب تو خیرت کر لینی چاہیے تھی، کچھ نہ کچھ گولیاں کھا لینی چاہیے تھی۔ میں ممبر پہ ہوں، زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا۔ 3 گھنٹے تک ممبر پہ ہم انہیں بلاتے رہے، ان کے مرکز کے اندر رہے، اور مفتی انور اکاڑوی کمرے کے اندر باہر کنڈی لگا کے وہ جناب اندر مزے کرتا رہا، اور باہر بالکل آنے کی جرات نہیں کی۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ بندہ ہاتھ پاوے تے کڈ ویکھ کے، جے پہا بھی پنجابی جادن، جے پہا بھی نائی نہ تے پہامن دا پنگا بھی نہیں لگنا۔ یہ طاقت نہیں نا تو پھر اتنے چیلنج بھی نہیں کرنے چاہیے۔ تو خیر، اب میں عرض کر رہا ہوں، 2-3 باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو کچھ ہوا اللہ کے فضل سے ہوا، اس کی توفیق سے ہوا، اور اس کی نصرت سے ہوا، ہم کوئی چیز بھی نہیں۔ اور دوسری چیز یہ میں عرض کرتا ہوں اپنے ساتھیوں کو کہ وہ سوشل میڈیا پہ جتنی گالی نکالیں، آپ نے کوئی جواب نہیں دینا۔ ان کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب ان بیچاروں کو تڑپنے دو۔ وہ گالیاں نکالیں، آپ گالیاں مت نکالیں۔ وہ بد تہذیبی کریں، آپ نے بد تہذیبی نہیں کرنی۔ اور اگر پھر بھی ہمت ہو تو اب انور اکاڑوی کا باری تو ختم ہو گئی، اب ایک اور بزرگ باقی ہے، اور اس کا نام ہے منیر منور۔ وہ بھی ان 10 میں داخل تھا، شامل تھا، جو 16 فروری کو میں نے اعلان کیا تھا۔ تو منیر منور بھی تھا۔ اگر منیر منور شر پسند عناصر سے بچ کر، میں بالکل صاف کہتا ہوں، مجھے فون کر دے کہ میں فہم و تفہیم یہ گفتگو کے لیے تیار ہوں، انشاءاللہ جگہ کا بھی انتظام میں کروں گا، خرچہ بھی میں دوں گا، اور پرامن طور پہ گفتگو اور فہم و تفہیم انشاءاللہ ہوگی جب تک مولانا منیر احمد منور زندہ موجود ہے اور ان تک میری آواز پہنچے۔ تو جب وہ چاہیں گے، جگہ بھی میری اور سب کچھ انتظام میرا ہوگا، اور بہترین طور پہ فہم و تفہیم کرنا چاہے تب، اور مناظرہ کرنا چاہے تب، لیکن موضوع متعین ہو چکے ہیں۔ اول طور پہ 2 موضوع متعین ہوئے، گفتگو اسی پہ ہوگی، اور اس کے بعد جس موضوع پہ آپ چاہیں گے اسی پہ گفتگو ہوگی۔ اب ذرا سنو کہ آخر اتنا اندازہ کرنا، یہ تو صرف شکر ہے سوشل میڈیا تھا، ورنہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ سانپ کو نیچے دے کے مار دیتے ہیں۔ نیچے سمجھتے ہو؟ ہاں، یہ تو ایسے لوگ ہیں۔ یہ سوشل میڈیا پہ بات آ گئی، تو اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ بھاگتے کیوں ہیں۔ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں، 20 واقعات ایسے ہو چکے، اور ہم نے بڑا وقت ضائع کیا ان کے پیچھے، بڑا وقت ضائع کیا۔ ان داستانیں جہاں میں نہیں سناتا، صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں بھاگتے ہیں۔ اس لیے بھاگتے ہیں کہ خدا کی قسم ان کے عقیدے پر اللہ کے قرآن کی ایک آیت موجود نہیں، ایک آیت موجود نہیں۔ 30 پاروں والے قرآن میں آپ جائیں اور ان کو کہو مناظرے تو بعد میں ہوتی ہے، کسی آیت پہ نشانی لگا کے دے دو۔ میں ریسرچ کرنا چاہتا ہوں، تحقیق کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آیت تمہارے عقیدے پہ کوئی ایک آیت 30 پاروں والے قرآن میں نہیں جس کا یہ مطلب مفہوم مانا ہو کہ کم از کم انبیاء مرنے کے بعد سنتی، یا کوئی مردہ سنتا ہے، کوئی نیک یا برا کوئی مردہ سنتا ہے، ایک آیت موجود نہیں۔ اور 30 پاروں والے قرآن میں ایک بھی آیت موجود نہیں
اس روح کے اعادہ کی بھی کوئی آیت نہیں، اور سننے کی بھی مرنے کے بعد سماع کی بھی کوئی آیت نہیں۔ اور جو روایات پیش کرتے ہیں کسی کا راوی رافضی ہے، شیعہ ہے، کوئی قدری ہے اور بد مذہب راوی، ان کی روایتیں لے کے وہ بیچارے عوام کے سامنے تو عوام کو مطمئن کر لیتے ہیں، لیکن کسی عالم کے سامنے بیٹھے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ وجہ یہی ہے کہ 3 گھنٹے ان کے دروازے پہ للکارا گیا، اندر سے نہیں نکلا، اور خدا کی قسم اگر نکل آتا تو دنیا حشر دیکھتی۔ اتنا جھوٹا مذہب، اتنا ریت کے گھرمندے کہ ایک آیت بھی موجود نہیں۔ بریلوی ہے، وہ کم از کم استدلال قرآن سے کرتی ہے، چاہے ٹھیک یا غلط، وہ کچھ نہ کچھ آیت پڑھتی ہیں۔ دیگر طبقے ہیں، روافض کو دیکھو، وہ بھی کوئی نہ کوئی آیت پڑھیں گے۔ اور یہ کون ہے؟ ان کو خواب آئی، بابے نے فرمایا، بزرگ نے فرمایا، فلاں نے فرمایا۔ آپ اندازہ کر لیں، یہ تو ماسٹر اکاڑوی کا بھائی بیٹھا نہیں، حالانکہ یہ مفتی اکاڑوی وہ آدمی ہے جس کے زندیق ہونے پر دیوبند کا فتویٰ بھی موجود ہے۔ کس کا فتویٰ؟ انہوں نے ایک عبارت لکھی اس کے بھائی نے، اور اس کی تصدیق بھی ہے، نبی کریم علیہ السلام کے متعلق اور ایک حضرت معاویہ کے متعلق۔ اس نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا، اس کے بھائی ماسٹر اکاڑوی نے لکھا، اور یہ اس کی تصدیق مقدمہ اس کا موجود ہے۔ کہتا ہے پیغمبر کریم نماز میں گدی اور کتیا کی شرمگاہ کو دیکھتے رہے۔ یہ میرے نبی کی نماز کا نقشہ ہے کہ نماز کے اندر میں وہ لفظ نہیں کہہ سکتا، اور کہتے ہیں دیوبندی کون ہے؟ سن، اکفار الملحدین میں علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ انہوں نے لکھا کہ جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سے ادنا توہین کرے وہ بھی کافر ہے، جو اس کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے۔ یہ علامہ انور شاہ صاحب نے لکھا۔ اب امام سے بتاؤ، یہ میرے نبی کی توحید نہیں؟ اس سے بڑی توحید نماز کا نقشہ ہے یہ۔ اور یہ وہ مفتی اکاڑوی، یہ تو سامنے بیٹھا نہیں، اور اسے بھی ادراک تھا۔ اس لیے میں نے کہا جو 4 بزرگوں کے تم نے دیا نا اکابر، ان کی عبارتوں سے تمہیں کافر ثابت کروں گا۔ اور پھر حضرت معاویہ کے بارے میں لکھا، کہتے ہیں یزید جو تھا وہ اپنی بہنوں سے صحبت کرتا تھا، بہنوں سے اتنی آگے سن، بہنوں سے صحبت آگے سن۔ اور آگے کیا کہتا ہے؟ حضرت معاویہ کو جب پتا چلا تو نرمی سے نصیحت کی اور کہا کہ دن کو صبر کیا کر، اور جب رات ہوتی ہے تو دشمن کی آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ کتنے میں آگے عبارت ہی پیش نہیں کر سکتا۔ یہ تجلیات صفدر کی آپ سمجھ گئے ہوں گے، میرا خیال ہے سمجھ گئے ہوں گے۔ دن کو صبر کیا کر، یہ صحابی رسول کاتب بھائی، وہ معاویہ جس کو اللہ کے محبوب فرماتی ہیں اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اور کلمہ توحید کو برے صغیر کی سرحدوں تک لے آنے والا، اور وہاں اسپین تک اور افریقہ تک لے جانے والا، یہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت کا نقشہ۔ یہ یزید کی بیٹیاں، یزید کی بہنیں، یہ کون تھی؟ یہ حضرت معاویہ کی بیٹیاں، اور کوئی غیرت والا باپ بیٹی اور بھائی، ان کے بھائی کا بیٹے کا یہ حال سن کے وہ یہ کہے گا کہ دن کو صبر کیا کر، اور جب دوسرے لوگ سو جائیں تو جو مرضی کر۔ آپ اندازہ کریں، یہ وہ لوگ ہیں جو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جی حیات النبی، حیات النبی، میں کہتا ہوں خدا کی قسم خمینی اتنا بدترین شیطان نہیں تھا جتنا ماسٹر اکاڑوی اور اس کا بھائی انور اکاڑوی شیطان۔ بارہا بتایا گیا، اب تک وہ عبارت نہیں نکلی۔ توہین کے توبہ کرنی چاہیے تھی، لیکن توبہ بھی نہیں کی، اور بات کرتے ہیں حیات النبی اور فلاں کی، وہ بھی میں بتاتا ہوں ان کا عقیدہ کیا ہے۔
تو خیر یہ اس پر دارالعلوم دیوبند سے بھی فتویٰ آیا جو اس طرح کہے وہ زندیق ہے، اور مولانا حسین احمد مدنی کا فتویٰ بھی موجود ہے، ان 4 اکابر میں مولانا حسین احمد مدنی بھی تھے، ان کا بھی موجود ہے۔ اسی طرح اب ذرا سنو، صرف یہ نہیں، ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ طلاقات ثلاث اٹھا، حضرت عبداللہ ابن عمر کے متعلق نعوذ باللہ وہ لفظ میں نہیں کہہ سکتا، کہتے ہیں لواطت کو قائل تھے بیوی کے ساتھ فی تفسیر، یہ لوگ ہیں رافضی پیچھے رہ گئے، اور پھر سید کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو بک بک کی، اور نصرت العلوم کے شیخ الحدیث نے بھی رائیوہا رائیو النساء کہ عائشہ کی کیا بات کی حیثیت ہے، وہ تو زنانیوں والی بات کر گئی۔ آئے ملا، قرآن کہتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، او میرے نبی کی بیویوں تم کسی عورت جیسی نہیں، تمہاری مثال ہی کوئی نہیں، اور تم کہتی ہو رائیوہا رائیو النساء، اور تم کہتے ہو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن سمجھ نہیں آیا اور تمہیں سمجھ آیا، اور پھر کہتی ہے ہم نے کلمہ عائشہ کا نہیں پڑھا، محمد رسول اللہ کا پڑھے۔ محمد رسول اللہ کا کلمہ اور تھا، حضرت عائشہ کا اور تھا۔ پھر کہتے ہیں جمہور صحابہ نے مخالفت کی حضرت عائشہ کی۔ سن، اکفار الملحدین میں علامہ انور شاہ صاحب نے لکھا جو حضرت عائشہ پہ بہتان لگائے وہ کافر ہے، جو حضرت عائشہ پہ بہتان لگائے وہ کون ہے؟ اور اس مسئلہ میں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى اور مَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اس مسئلہ میں کسی ایک صحابی نے بھی ام المومنین کی مخالفت نہیں کی۔ جرأت ہو، سامنے تو تم بیٹھنے کے قابل نہیں، اپنے منبر پہ بیان کر کہ جب ام المومنین نے ما انت بمسمع من فی القبور یہ آیت پڑھ کے بتایا لوگوں کوئی مرنے کے بعد نہیں سنتا، ایک صحابی پیش کرنا ذرا اپنے منبر پہ بیٹھ کے پیش کر دے کہ اس نے کہا اماں جان تم نے قرآن نہیں سمجھا، اتنے تے اسما دی نفی ہے، سما کی نفی نہیں، سما نافع کی نفی ہے جو تم تعویلیں کرتی ہو۔ تو ایک صحابی پیش کر جس نے اس آیت پر ام المومنین کی تخلیق کی ہو، اعتراض کیا ہو، یا اس آیت کا معنی کسی صحابی نے وہ کیا ہو جو تم کرتے ہو۔ تو پھر جو حضرت عائشہ پہ بھی بہتان لگے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہے کہ ان کا کلمہ اور نبی کا کلمہ، اور حضرت عائشہ کو قرآن سمجھ نہیں آیا، ہمارے مولویوں کو قرآن زیادہ سمجھ آیا۔ اور ان کے ایک مولوی نے تو لکھا کہ ابو بکر صدیق کی رائے کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ ابو بکر، یہ ہے وہ لوگ ادھر کہتے ہیں دیوبندی کون ہے۔ خیر میں کہیں اور چلا گیا، قرآن میں پڑھوں گا۔ اور دوسری بات، موضوع کیا تھا ہماری طرف سے؟ یہ تو ان کا تھا، اور اس موضوع کو یاد رکھ لو۔ الہ کا معنی کیا ہے؟ الہ کا معنی بولو، الہ کا معنی، میں حیران ہوں، آپ بھی حیران ہوں گے، یہ شیخ الحدیث بنے پھرتے ہیں لیکن انہیں الہ کا معنی نہیں آتا، اور ہمارے مقتدی عام ریڑی والے کو بھی الہ کا معنی آتے ہیں۔ پتہ نہیں مدرسوں میں پڑھتے کیا ہے کہ کہتے ہیں نہیں الہ کا معنی نہیں بتائیں گے، الہ کا معنی نہیں، ہمارا دعویٰ یہ ہے ہر فرقہ باطلہ جس کا ہمارا عقائد میں اختلاف ہے، ہمارا مخالف ہے، ہمارا سب سے بڑا اختلاف اس کا مسئلہ الہ میں ہے۔ کس میں ہے؟ مسئلہ الہ میں۔ یہ تو وہ سامنے نہیں نہ آیا، میں نے تجھے کہا تجھے کلمہ پڑھا کے جاؤں گا، اور سید محمود آلوسی رحمہ اللہ نے لکھا ہے جس نے کلمہ پڑھا اور معنی نہیں سمجھا وہ مسلمان نہیں۔ الہ کس کو کہتے ہیں؟ خلاصہ کلام الہ کہتے ہیں بغیر اسباب کے سننے والا، بغیر اسباب کے دیکھنے والا، بغیر اسباب کے تصرف کرنے والا، بغیر اسباب کے دینے والا،
بغیر اسباب کے لینے والا، ہر صفت ما فوق الاسباب، سننا ما فوق الاسباب، دیکھنا ما فوق الاسباب۔ اور جب یہ طے ہو گیا، اور اسی پر تو ہم نے کئی حوالے جمع کیے، پہلے حضرات کے بھی کوئی میرا معنی نہیں، 20 سینکڑوں حوالے موجود ہیں کہ الہ معیار الوہیت اور معیار عبدیت، یہ لا الہ الا اللہ، اس کا مفہوم کا دار و مدار یہ ہے کہ عبد کی ہر صفت اسباب کے ساتھ ہے اور الہ کی ہر صفت بغیر اسباب کے ہے۔ تو اب میرا دوست جب یہ مقدمہ پکا ہو گیا، ہم نے دوسرا پوچھنا تھا، مردے کے سننے کے اسباب ہیں؟ جی مردوں کے سننے کے اسباب ہیں؟ پھر جو کہے کہ مردے بھی عادتاً سنتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کا منکر ہے یا نہیں ہے؟ تو جو لا الہ الا اللہ کا منکر ہوگا وہ مسلمان ہوگا کافر ہوگا؟ مجھے بولو، میں کچھ نہیں کہتا، کون ہوگا؟ تو یہی تو مسئلہ تھا، یہی وجہ ہے 3 گھنٹے اندر رہا، باہر نہیں آیا، یہ بتانا پڑتا، اور ہم سے نہ اگر نہ بتاتا میں بتاتا۔ گلدستے توحید میں مولانا سرفراز نے الہ کا معنی کیا کیا، اتمام البرہان میں توحید اور شرک کا کیا فرق کیا، اور کتب میں تنقید متین میں کیا فرق کیا، شاہ ولی اللہ نے کیا فرق کیا، شاہ عبد القادر نے کیا فرق کیا، شاہ عبد العزیز نے کیا فرق کیا، بالا بدہ منو میں کیا فرق ہے، یہ تو امام راضی نے کیا فرق کیا، سید محمود آلوسی نے کیا کہا، بیزابی نے کیا کہا، معالم نے کیا کہا، خفاجی نے کیا کہا، یہ تو میں نے بتانا تھا، اور اسی پر بریک لگ جانی تھی، اور جہاں مناظرہ 20 منٹ سے آگے نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ہماری 2 ہی باتیں ہیں، تیسری بات تو بعد میں آئے گی۔ 40 آیات میں اللہ رب العزت نے 20 میں صراحتاً اور 20 دوسری 19 کے اندر سیاقاً حسراً فرمایا، اے کائنات والو، سمیع ہونا یہ میرا خاص ہے۔ سمیع ہونا کس کا خاص ہے؟ اور یہ سمیع ہونا اللہ کا خاصہ، یہ حسر ہے ما فوق الاسباب، بغیر اسباب کے سننا یہ میرا خاصہ ہے۔ اب بغیر اسباب کے سننا جب مردے میں مانے گا تو کیا ہوگا؟ مشرک کہو، کافر نہ کہو، کیا ہوگا؟ مشرک، لا الہ الا اللہ کا منکر۔ اور یہ تو وہ ہے، توجہ کر ذرا، یہ تو وہ ہے، ماسٹر امین نے کہا کہ مسجد نبوی کی حدود میں جتنا بس درود پڑھا جائے نبی پاک سنتے ہیں۔ مسجد نبی دیکھیے، جس نے دیکھی ہے وہ بولے، میں ایک دن چلتا رہا، میں تھک گیا، پورا شہر مدینے پہ مسجد نبی ہے، اور مسجد نبی کی حدود میں جتنا کوئی پاس سلام پڑھے آپ سنتے ہیں۔ یہی بات آپ کے مسائل ان کا حل 10ویں جلد میں، اور یہی بات المحنت شریف کے آخر میں مالکی، اور تمہارا عقیدہ ہے مسجد نبوی کی حدود میں سنتے ہیں۔ اب ذرا مولانا سرفراز سے مشورہ کرنا تھا۔ مولانا سرفراز نے علامہ ابن عبد الہادی کے حوالے سے لکھا کہ مسجد والا درود جو ہے نا، یہ دور والا درود ہے۔ مسجد والا درود کون سا ہے ذرا بولو؟ اور کہتے ہیں جو مسجد نبوی میں درود پڑھتے ہیں وہ ایسے ہے جو نماز والا درود ہے، یہ دور والا درود ہے، اور دور سے سما کا قائل بالاتفاق مشرک ہے۔ اب مشرک کا فتویٰ کہاں جائے گا؟ مولانا سرفراز کا فتویٰ ہے، میرا نہیں۔ اور تمہیں دھوکہ دیتے ہیں، من شلّہ علیہ عند قبری، یہ تو پڑھتا تمہیں بتاتا نا کہ عند القبر ہے کیا، پہلے عند تو متعین کرنا۔ عند القبر اٹھا اور رد، اٹھا فتاوی ابن حجر، اٹھا اپنے بزرگوں کو، فرماتے ہیں عند القبر تو بنتا ہی تب ہے کہ حضرت عائشہ کے حجرے کے اندر آدمی ہو، داخل الحجرہ اور خارج الحجرہ بعید، براء الجدار اب حد، حجرہ کے باہر تو، اور اب تو 5 دیواریں ہیں،
اندر قبر تو کوئی جا سکتا ہی نہیں، تو پھر تم کہاں سے قائل ہو؟ مسجد نبی کی حدود سے اور مسجد نبی کی حدود کا سما، ساری باتیں چھوڑ دو، اپنے ان سے پوچھو، اپنے ایمان سے بتاؤ، وہاں زندہ بھی نہیں سن سکتا، اتنے فاصلے سے دنیاوی حیات والا بھی سن سکتا، یہ تحت الاسباب ہے یا فوق الاسباب؟ بس شروع یہ سوال، اور میں ویسے بیان کر سکتا ہوں، خیر المفاتی خیر المدارس سے چھپی، مفتی انور اکاڑوی جس مدرسے سے تنخواہ لے رہا ہے اور وہاں مناظرے کا کورس پڑھاتے ہیں، اسی سے شائع ہوئی، اور اس میں لکھا ہے کہ موت کے بعد سننا ما فوق الاسباب ہے۔ خیر المفاتی میں خیر المدارس اور نفاق التنقی جامعہ فاروقیہ کراچی مولانا سلیم اللہ خان کی شرح مشکات، اس میں لکھا ہے مردوں کا سما ما فوق الاسباب۔ علامہ انور شاہ کاشمیری نے لکھا، علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی نے لکھا، اور شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نے لکھا، اور دونوں مقدمے پورے ہو گئے کہ ماں بغیر اسباب کے سننا یہ اللہ کی صفت ہے، اور مردوں میں سننے کے اسباب نہیں۔ اب جو مردوں میں صلاحیت سماع اور سننے کی صفت مانے وہ لا الہ الا اللہ کا منکر ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کوئی مردہ نہیں سنتا، ہاں اللہ اگر کوئی بات سنانا چاہے تو وہ قادر ہے، توجہ ہے، وہ کیا ہے، وہ قادر ہے، لیکن مردے میں سننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ تو سامنے آتا تو میں بتاتا کہ تم لا الہ الا اللہ کے منکر ہو۔ اب ایک آدمی لا الہ الا اللہ کا منکر ہے اور لوگ تجارت کر رہے حیات النبی۔ اب حیات النبی یہ بھی سمجھ لو وہ کیا ہے، مختصر سا سمجھو، میں اصل کوشش کر رہا ہوں کہ 2-4 ایتے میں پڑھوں لیکن ٹائم اوپر ہو گیا، مختصر سا۔ یہ لوگوں کو دھوکہ دیتی ہے، فراڈ کرتی ہے۔ اصل اختلاف کس میں ہے؟ وفات النبی میں، بولو اصل اختلاف کس میں ہے؟ وفات النبی میں۔ حیات النبی میں نے آپ جتنا مجمع بیٹھے کوئی حیات النبی کا منکر ہے؟ جنت میں زندہ ہے، وہ تو میں بتاتا ہوں، نفس حیات کی بات کرو، نفس حیات کے تو منکر نہیں۔ مجمع میں کوئی آدمی کھڑا ہو کہ میں نفس حیات کا منکر نہیں ہے، تو پھر ہر جگہ پہ بیٹھا منکرین حیات، منکرین حیات، یہ حیات النبی کے منکر ہے، شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے؟ ہمارا کوئی ایک عالم تو پیش کر دو نا جس نے حیات النبی کا انکار کیا ہو۔ سب کتابیں موجود ہیں، پبلک جھوٹ کیا پبلک کیا جا رہا ہے؟ حیات النبی کے منکر ہے، عذاب قبر کے منکر ہے۔ ہم کہتے ہیں تمہیں تو انشاءاللہ اسی قبر میں عذاب ہوگا، باقیوں کی تفصیل ہے۔ حیات النبی کے منکر ہے، فلانے کے منکر ہے، یاد رکھو یہ جھوٹ ہے۔ ہم الحمدللہ حیات النبی مانتے ہیں وہ جو حضرت عائشہ فرماتی ہے، وہ جو حضرت سیدہ فاطمہ فرماتی ہے، وہ جو صحابہ فرماتی ہے، تابعین فرماتی ہے، 4 امام فرماتی ہے۔ ہم اسی حیات النبی کو مانتے ہیں جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، اس کو ہم مانتے ہیں۔ اور ان کا کیا ہے سمجھو، وفات النبی پہ کیا ہے؟ 4 عقیدے، 4 عقیدے۔ پہلا عقیدہ المحلہ شریف میں بھی لکھا ہے، آب حیات میں بھی لکھا ہے، یہ تو آیا نہیں۔ میں پوچھتا نانوتوی کو کیوں اکابر سے نکالا؟ اس لیے کہ حضرت نانوتوی نے جو موت کا معنی کیا یہ پوری پارٹی نہیں مانتی، کیونکہ فرشتے ہیں اندر بیٹھ کے مانتے ہیں، سامنے نہیں مانتے۔ اور حضرت نانوتوی نے جو حیات الانبیاء کا معنی کیا اس کو بھی نہیں مانتے، اور حضرت نانوتوی نے جو حیات شہداء کا معنی کیا اس کو بھی نہیں مانتے، ہیں پکے دیوبندی۔ بانی دارالعلوم دیوبند نے جو موت کا معنی کیا اس کے بھی منکر، جو حیات کا معنی کیا اس کے بھی منکر۔ اور اگر ماننا ہے بانی دارالعلوم دیوبند کو، مان، اٹھا آب حیات اور دیکھ
فرماتے ہیں شہداء اور مومنین کی ارواح کا ان ابدان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور عجب باربعین پر نانوتوی رحمہ اللہ کی فرماتے ہیں قرآن نے شہید کو زندہ کہا لیکن جسم شہید کا مردہ ہے. جسم شہید کا مردہ ہے. لگا فتویٰ ذرا, جسم شہید کا مردہ ہے. یہ کہتے ہیں قرآن نے شہید کے جسم کو زندہ کہا, حضرت نانوتوی کہتے ہیں جسم مردہ ہے. اب حضرت نانوتوی قرآن کے منکر ہوئے ان کے بقول یا نہیں؟ بھئی قرآن نے اگر شہید کے جسم کو زندہ کہا, نانوتوی صاحب کہتے ہیں مردہ ہے جسم, ان کی حیات ارواح کی جنت میں. تو اب حضرت نانوتوی فتویٰ لگے گا کہ نہیں؟ یہی بات مولا ادریس کانگلوی نے لکھی, یہی بات مذاہب الرحمان والے نے لکھی, یہی بات معالم نے لکھی, یہی بات ابو حیان الادلسی نے احیاء دون اجسادہم, یہی بات بیزابی نے, سیالکوٹی نے, خفاجی نے, بکت بڑا کم میں سب نے لکھی. لیست بالجسد, شہید کی زندگی اس جسم کی زندگی نہیں. 40 احادیث, 7 آیات حیات شہداء کی وضاحت کرنے والی کہ شہداء کی ارواح کا مطلب ان کی ارواح جنت میں ہے اور جنت کا رزق کھاتی ہے, جنت کی نہروں سے پانی پیتی ہے. 40 احادیث اور 100 آیت بتا رہی ہے کہ مرنے کے بعد کسی کی روح بدن میں نہیں. اور کوئی سنتا بھی دنیا والوں کا کلام ہو نہیں. اب اتنا نو پچاونا ہی بڑے جگرے دا کم ہے. یہ میں وجہ بتا رہا ہوں یہ بھاگتے ہیں کیوں. موت کے بارے میں پہلا عقیدہ ہے روح نکلی کوئی نہیں. انبیاء کی ارواح نہیں نکلتی تھی, اندر حبس ہو جاتا ہے. حبس جس طرح برتن میں چراغ رکھو, اوپر ڈھکن دو, ساری روشنی سمٹ جاتی ہے. ان کا پہلا عقیدہ ہے کہ نبی کی مبارک روح بدن سے نکلتی نہیں. حالانکہ یہ عقیدہ 14 صدیوں میں عالم چھوڑو, مفتی چھوڑو, کسی زانی, چور, شرابی کا عقیدہ بھی نہیں کہ انبیاء کی ارواح نکلتی نہیں ہے, اندر حبس ہو جاتا ہے, بند ہوتی ہے. تو پھر موت کا کیا معنی ہے بھائی؟ تو موت کا انکار کیا نہیں کیا, موت کا پھر کیا معنی ہے؟ ارواح کا اخراج ہی نہیں ہوتا. اور اس عقیدے پر کیا کہتے ہیں کہ علماء دیوبند کا اجماع ہے. علماء دیوبند کا اجماع, سارے اکابر متفق, ہدایت الحیران اٹھا, المحنت جو بنتا ہے وہ اٹھا, اور سارے اکابر متفق کے اجماعی عقیدہ ہے. میں نے کہا ذرا جرأت کرنا, اس عقیدے کے کیوں شیعوں کی طرح چھپاتا ہے, کیوں تکیہ کرتا ہے؟ پتہ چلے حیات و ممات کا جھگڑا کیا ہے. پہلا مسئلہ روح نکلی یا نہیں. ہمارے تو صاف 3 باتیں سن لو, 3 باتیں. پہلی بات یہ کہ موت کا مطلب ہی یہ ہے کہ روح جسم سے جدا ہو جائے. پیغمبر پہ موت آئے تب بھی ابانت الروح, نبی شہید پہ موت آئے تب بھی ابانت الروح, مومن پہ موت آئے. موت کا ضابطہ یہ ہے جس پر بھی موت آ جائے اس کی روح بدن سے مکمل جدا ہو جاتی ہے. اب ان سے پوچھو تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ روح نہیں نکلتی تھی, اس پہ اجماع ہے. ٹھیک ہو گیا. مولانا سرفراز خان کہتے ہیں کہ موت کا تو مطلب ہے قرآن حدیث کی روشنی میں روح نکل جاتی ہے. مولانا سرفراز کہتے ہیں قرآن حدیث کہتا ہے موت سے روح نکل جاتی ہے. عبدالشکور ترمذی کہتا ہے کہ اجماع ہے روح نہیں نکلتی. اب قرآن حدیث کا منکر بھی کافر اور اجماع کا منکر بھی کافر. اب ہم پوچھتے ہیں ان 2 گروہوں میں سے کون مسلمان؟ جو کہہ رہا ہے کہ روح نہیں نکلی اجماع, اور دوسرا کہہ رہا ہے قرآن حدیث میں موت کا معنی یہ ہے روح نکل جاتی ہے.
تو اگر عبد الشکور پارٹی جو تمہارا بڑا مفتی ہے اس کی بات صحیح ہے تو سرفراز اینڈ کمپنی یہ سب کی سب اجماع کی منکر، دیوبندیت سے خارج، اہل سنت سے خارج، اور اجماع کا منکر بھی کم از کم گمراہ اور اہل سنت سے خارج ہوگا۔ اور اگر مولانا سرفراز کی بات صحیح ہے تو شکوری پارٹی تمہاری جو کہتی ہے روح نہیں نکلی وہ قرآن کی بھی منکر، حدیث کی بھی منکر، اور جو قرآن و حدیث کا منکر ہو وہ کافر ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں، پھر کہے گا فتوے لگائے، یہ تمہارا فتویٰ ہے۔ اب آ گیا تیسرا، ماشاءاللہ وہ ماسٹر امین اکاڑوی ہے، اس نے، اس کا بھائی ہے، اس نے ایک جگہ پہ لکھا موت نام ہی روح نکلنے کا ہے۔ لفظ ذرا سنو، موت نام ہی روح، تو مطلب جو کہتے ہیں روح نہیں نکلی موت کا منکر ہے یا نہیں؟ موت جب نام ہی روح نکلنے کا ہے۔ اور دوسری جگہ کہتا ہے کہ حضرت عمر نے جو کہا تھا نا کہ پیغمبر پہ موت نہیں آئی تھی، حضرت عمر کی نظر نبی کے دل پہ تھی، اندر روح موجود تھی، اندر روح موجود تھی۔ تو دوسرے مقام پہ وہ کہتے ہیں روح اندر موجود تھی، نکلی نہیں۔ ایک جگہ پہ کہتے ہیں نکلی، میں نے کہا ہم تو شریف لوگ ہیں شاید معاف کر دیں گے، جو عبارت میں کہتے ہیں موت نام ہی روح نکلنے کا ہے، شکوری فتویٰ آ گیا امین اکاڑوی اہل سنت سے خارج، دیوبندیت سے خارج۔ اور جو عبارت دوسری ہے کہ روح نہیں نکلی، سرفرازی فتویٰ آ گیا کہ ماسٹر امین قرآن کا بھی منکر، سنت کا بھی منکر، اور قرآن و سنت کا منکر کم از کم کافر ہوتا ہے، بے شک میٹھا میٹھا کافر کہہ دو، بہرحال ہے کافر۔ اور میں نہیں کہہ رہا، علامہ انور شاہ صاحب نے لکھا ہے، اقفال الملحدین کا مطالعہ کر لے ذرا، علامہ انور شاہ صاحب کی۔ اب آ گیا جناب ایک اور چوتھا نمبر، وہ ہے جی پی ایچ ڈی لندن، اس کی تحقیق سنو، ڈاکٹر خالد محمود فرماتے ہیں جب ہم حوالے دیتے ہیں کہتے ہیں ہمارے اکابر کو گالیاں نکالتے، میں گالیاں نکال رہا ہوں، یہ تو ان کی عبارتیں پیش کر رہا ہوں، یہ تو کل آ جاتا سامنے تو پتہ چلتا نا۔ میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں یہ بھاگا ہے کیوں اپنے گھر میں کنڈی لگا کے بیٹھا۔ مجھے ساتھی کیسے کہنے لگے کہ زنانیاں آ گئی ہیں، میں نے کہا زنانیاں بھی آ جائیں گی، ہجڑے بھی آ جائیں گے، مفتی انور اکاڑ بھی نہیں آئے گا، وہ اپنے کمرے میں رہے گا۔ تو خیر بارہ کہتے ہیں روح نکلی بھی ہے اور نہیں بھی نکلی۔ اب یہ فلسفہ تم ہمیں سمجھاؤ، روح نکلی بھی ہے اور نہیں بھی نکلی۔ کہتے ہیں نا یہ دل ہے نا، اس میں کچھ خلا بھی ہوتی ہے، اندر سے روح نکلی اور خلا میں اڑ گئی، باہر رہ گئی، تو جسم سے نہیں نکلی، دل کے اندر خالی جگہ میں روح رہ گئی۔ یہ چار عقیدے اور چار عقیدے کا مسئلہ، یہ پورا گھنٹہ گھر تم نے بنایا، سام شاعت التوحید کا عقیدہ ہے، وہ موت کہتے ہی انفقا کے روح کو ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ۔ کوئی تفسیر اٹھا لے، کوئی تفسیر اٹھا لے، فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ صاف نص کتی قرآن پاک کی، کوئی تفسیر اٹھا لے وہاں دیکھ لینا۔ خیر بہرحال میں عرض کر رہا تھا دوسرا اختلاف کہ پھر روح بدن میں ہے یا نہیں۔ ٹائم کہیں اثر ہی نہ ہو جائے۔ اچھا خیر 5 منٹ ہے، اور ساتھی ذرا دور سے آئے ہیں، ان کی رعایت کر رہے ہیں، قریبی ناراض نہ ہو، جس کا وضو کچا ہو وہ پکا کر لے، لمبا زیادہ نہیں جاؤں گا، بہرحال چند باتیں سمجھا دوں۔ کبھی کبھی مجلس لگتی ہے نا، ہاں کبھی کبھی روحیں کٹھی ہوتی ہیں۔ توجہ کر میرا بھائی، کتنے ظالم لوگ ہیں جو اسے موت کہتے ہیں،
حضرت عائشہ صدیقہ جو میرے نبی کی موت کی عینی شاہدہ ہے، گواہ ہے، فرماتی ہیں کہ میری گود میں آپ کی روح مبارک نکلی۔ ہاذا کساء، چادر نکال کے لاتی ہیں، ہاذا کساء، یہ وہ چادر ہے، نوزع فیہ روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب اس چادر میں تھے کہ آپ کی روح مبارک کو کھینچ لیا گیا۔ نوزع فیہ روح رسول اللہ فلما خرجت نفسہ، فلما خرجت نفسہ، مسند احمد پڑھ رہا ہوں، خرجت نفسہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب میرے نبی کی پاک روح مبارک آپ کے پاک بدن سے نکلی، مجھے ایسی خوشبو محسوس ہوئی کہ میں نے کبھی زندگی میں وہ خوشبو محسوس نہیں کی تھی۔ حضرت عائشہ بھی فرماتی ہیں خرجت نفسو، صدیق بھی کہتے ہیں طبتا حیّا و میتا، حضرت علی بھی کہتے ہیں پیغمبر کریم کے وجود کو غسل دیا۔ ابن ماجہ اٹھا، حضرت علی فرماتے ہیں جب غسل دیا کہتے ہیں طبتا حیّا و میتا، اور پھر موت کے وقت پیغمبر کریم کی 10 حدیثیں کھڑی ہیں جس میں آپ بار بار کہتے ہیں اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم انی اسألک الرفیق الاعلی۔ انہوں نے کیا لکھا؟ ڈیرے کے علاوہ دین، ڈیرے کا ملا علاوہ دین، دیوبند کا شیخ الحدیث، وہاں سے فارغ، اس نے لکھا کہ پیغمبر کی روح کو علیین میں ماننا گستاخی ہے، اور گجرانوالہ کے شیخ الحدیث نے یہ لکھا کہ ایک لمحہ کے لیے بھی اگر روح مبارک کی مفارقت مانی جائے آپ کے جسم سے تو یہ آپ کی توہین ہے، ایک لمحہ کے لیے بھی، اور توہین رسول کا مرتکب تو اتفاقی کافر ہے۔ یہ تو مفتی اکاڑوی بیٹھتا تمہیں بتاتا کہ پوری امت کو تم نے کافر کہا ہے، الزام کس پہ لگاتے ہو؟ حضرت عائشہ کے حضرت فاطمہ کیا فرماتی ہے؟ یا ابتا من جنت الفردوس مأوی، من جنت الفردوس مأوی، پیغمبر کریم کا پاک وجود تو مدینہ کی قبر میں ہے، تو جنت الفردوس میں کیا ہے؟ بول، روح مبارک کہاں چلی گئی؟ جنت الفردوس میں۔ اور تم کہتی ہو پیغمبر کی روح کو جسم سے جدا ماننا توہین ہے، گستاخی ہے، تو اس توہین اور گستاخی کا الزام سیدہ پہ لگا رہے ہو، حضرت عائشہ پہ لگا رہے ہو، حضرت فاطمہ پہ لگا رہے ہو، حضرت ابو بکر صدیق پہ لگا رہے ہو، پھر تمہارے اور خمینی میں کیا فرق ہے؟ ہاں، تم بھی صحابہ پہ اور کس پہ اعتماد کیا؟ محمد بن مروان پہ، محمد بن اسحاق پہ، سارے علماء دیوبند اور پچھلے اکابرین اٹھا۔ رفیق اعلیٰ کا کیا معنی ہے؟ ابن اسیر اٹھا لے، روح المعانی اٹھا لے، فتح الملم اٹھا لے، فتح الباری اٹھا لے، الکوثر الجاری اٹھا لے، اور دنیا کی کوئی شروحات حدیث مالکی حنفی شافعی کوئی محدث ہو اس کی ذرا اٹھا، سب کہتے ہیں کہ رفیق اعلیٰ المکان الذی یسکنون فیہا ارواح الانبیاء، رفیق اعلیٰ جنت کا وہ طبقہ اور مکان ہے جہاں ارواح انبیاء رہتی ہیں۔ محمد الرسول اللہ یہی دعا کر رہے تھے، اللہ میری روح کو بھی رفیق اعلیٰ پہنچا دے۔ کدھر پہنچا دے؟ رفیق اعلیٰ پہنچا دے۔ اور قرآن بھی کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آگے وادخلی، قبر ہے جنت ہے، وادخلی جنتی۔ اور قرآن کہتا ہے وفات کے بعد حضرات انبیاء کی ارواح جنت میں، شہداء کی ارواح جنت میں،
सब सहाबा का अकीदा यही, ताबीन का यही, अइम्मा का यही, उलमाए देवबंद उनके भी जो मोतबर हजरात हैं, सही इबारतें यही। और तुम कहते हो जो पैगंबर की रूह को एक लम्हा के लिए भी जिस्म से जुदा माने वो गुस्ताखे रसूल है, तो गुस्ताखे रसूल का फतवा कहां तक जाएगा? सहाबा पे अब जो सहाबा को काफिर कहे वो मुसलमान है, ये तो शुक्र करें बच गई है। मैं आपको बता रहा था कि इतनी बेगैरती कौन बर्दाश्त कर सकते हैं? 3 घंटे अंदर कुंडी लगा के बैठना, ये वजह थी कि ऐसा अकीदा घड़ा जो कुरान के भी खिलाफ, हदीस सहीह बुखारी मुस्लिम के भी खिलाफ, और सहाबा ताबीन अइम्मा के भी खिलाफ, हत्ता के खुद उलमाए देवबंद के भी खिलाफ। ऐसा अकीदा घड़ लिया कि जो रूह को जुदा माने वो गुस्ताखे रसूल है, वो तौहीन करने वाला है। तो दूसरा मसला है, पहला मसला रूह निकली या नहीं, दूसरा मसला फिर आई या नहीं। इनका अकीदा ये है, लोगों को धोखा देते हैं हयातुन नबी हयातुन नबी। इनका अकीदा ये है अबू जहल भी इसी कब्र में जिंदा, उतबा शैबा इस कब्र में जिंदा, इंदिरा गांधी जिंदा, हर काफिर की रूह लौट आई और हर एक की रूह बदन में है, और इसी कब्र में काफिर भी जिंदा है, सिख भी जिंदा है, मजूसी भी जिंदा है, सारे इसी कब्र में जिंदा। तो फिर तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी सोच के करीब किताब कहती है कि सारे काफिर भी, मुनाफिक भी, हिंदू सिख इन्हीं कब्रों में जिंदा है, उनकी रूहें लौटा दी गई, तो फिर पैगंबर की तफसीर क्या रहेगी? फिर हयातुन नबी का क्या मानना? नबी की रूह भी इसी बदन में, अबू जहल की रूह भी इसी बदन में, उतबा शैबा की रूह भी इसी बदन में, तो फिर आपकी खुसूसियत क्या बनी? आपकी शान फिर क्या बनी? फिर ये टर के आया हयातुन नबी हयातुन नबी है। पहले फैसला कर कि अबू जहल अपनी कब्र में जिंदा है या नहीं, उतबा शैबा अपनी कब्र में जिंदा, उसकी रूह वापस आई या नहीं, क्या फैसला? और पैगंबर करीम की बारी तो आखिर में आएगी। इन्होंने बिल्कुल काम उल्टा किया हुआ है कि पैगंबर करीम का नाम लेकर लोगों को इश्तियाल दे रहे हैं और लोगों के जज्बात के साथ खेले। ना मेरा भाई, हयातुन नबी पे भी गुफ्तगू होगी, लेकिन पहले किस पे होगी? वफातुन नबी पे। पहला मसला हयातुन नबी है या वफातुन नबी? और हयात का हम मुनकर नहीं, तेरा बकवास है कहते हैं ये हयात के मुनकर है। हम कहते ये है कि जो इर्तिकाक हुआ ये इर्तिकाक है क़यामत तक, और हम ये कहते हैं किसी मैयत की रूह उसके जिस्म में नहीं होती। अगर कोई नेक है उसकी रूह इल्लीजीन जाती है, कोई बुरा है उसकी रूह सिज्जीन जाती है, अंबिया की रफीक आला में है, शुहदा की जन्नत में है। अरबा जब क़यामत तक वो अरबा बदर में वापस आ सकती नहीं है। और इनका क्या कीदा है कि हर काफिर मुशरिक हिंदू सिख सब दी रूह अल्लाह। किताबें लिखी है हयातुल अमवात, बोलो हयातुल नबी या हयातुल अमवात? हयातुल अमवात, हयातुल अमवात समाउल मौता, मुर्दे सुनदे ने ते मुर्दा ते अमल पेश हुंदे ने ते मुर्दे जींदे ने। और लोगों को धोखा क्या दिया? हयातुन नबी हयातुन नबी। और तू तो हर काफिर को जहां जिंदा मानता है, तुझे शर्म करनी चाहिए इस मौजू को अख्तियार करते हुए। इसलिए दूसरा मसला यह है कि रूह निकलने के बाद फिर बदन में है या नहीं, और तीसरा मसला है सुनते हैं या नहीं। मैंने बता दिया मौत से असबाब खत्म हो गए, अब वो सुनवाए तो उसकी कुदरत है, इसमें सुनने की सलाहियत चाहे नबी हो चाहे वली हो, जब मौत आ गई इनमें सलाहियत समाअत नहीं। इसीलिए शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो मैयत है ना, लैसा मिन शानिहिस समा,
لیسا من شانہ السماع، فرماتے ہیں کہ میت میں سننے کا قابلیت ہی نہیں ہے، صفت ہی نہیں ہے، اور فرماتے ہیں انک لا تسمع الموتى، یہ نس ہے مردے کے نہ سننے میں۔ باقی تو بہت اوپر ہو گیا، انشاءاللہ بقیہ جات آئندہ جمعے پہ ہوں گی۔ بآخر